اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ونزع ونزع اور نکالا اور نکالا یدہ یدہ اپنا ہاتھ اپنا ہاتھ فَإِذَا هِيَ فإذا هي تو وہ اچانک تو وہ اچانک بیضاء بیضاء چمکدار چمکدار للناظرین للناظرین واسطے دیکھنے والوں کے واسطے دیکھنے والوں کے اور اپنا ہاتھ نکالا اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تو وہ چمکتا ہوا چمکتا ہوا دکھائی دیا دکھائی دیا دیکھنے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے قال قال کہا کہا ملأ ملأ سرداروں نے سرداروں نے کہا من قومی من قومی قوم قوم فرعون فرعون کی قوم کے فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے ان کہا ان بے شک بے شک ھذا ھذا یہ یہ لساحر لساحر علیم علیم ضرور ضرور جادوگر جادوگر علم والا علم والا فرعون کی قوم کے فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا سرداروں نے کہ کہا بے شک یہ بے شک یہ ضرور ضرور علم والا جادوگر ہے علم والا جادوگر ہے علم والا علم والا جادوگر ہے جادوگر تو ہے جی یہ ہیں دو آیتیں 108 اور 109 جن کی ہم نے بفضل ہی تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیات کا نور اپنے سینوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق کے ساتھ۔ تو میرے ساتھ ذرا دھیان سے جو کل جملے میں نے آپ سے کہے تھے، جو کل ہم نے آیتیں پڑھی تھیں، ان میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا؟ بہت بڑا اژدہا بنا، جس کے جبڑوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60 ہاتھ دو جبڑوں کے درمیان فاصلہ تھا، 60 فٹ تک کا، ٹھیک ہے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا جو اللہ نے آپ کو عصا مبارک عطا فرمایا تھا۔ ایک معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ ایک یہ عطا کیا تھا کہ وہ عصا جو لوگوں کے سامنے کیا بن گیا تھا؟ اژدہا۔ اور دوسرا معجزہ جو اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ وَنَزَعَ يَدَهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایسے بغل میں ڈالتے اور پھر جب وہ نکالتے تو وہ روشن اور چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ اچانک وہ چمکدار ہو کر باہر نکلتا دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا کہ یہ ہاتھ چمکتا ہوا کیسے؟ پھر دوبارہ اس کو بغل میں ڈالتے تو وہ ویسے سیم ہی عام ہاتھ کی طرح ہو جاتا۔ جب یہ دونوں معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے بھی دیکھے، فرعون کے درباریوں نے بھی دیکھے، دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ان کی جو رائے تھی وہ کیا تھی؟ قال الملأ کہا سرداروں نے من قوم فرعون قوم فرعون کے سرداروں نے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم یہ تو ضرور علم والا جادوگر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ لساحر علیم انہوں نے کیوں کہا؟ تو یاد رکھیے اس وقت جس زمانے میں یہ بات ہوئی، جس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس وقت تھا کیا؟ اس وقت اس علاقے کے اندر جادو کا بہت دورہ تھا، جادو کا دورہ تھا۔ ہر طرف یہ جادوگر اپنا جو ہے وہ کرتب دکھایا کرتے، جادوگر اپنی شعبدہ بازیاں دکھایا کرتے اور ایسی چیزیں دکھاتے جو عام حالات میں بندے کو نہیں دکھائی دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ایسا ہی معجزہ دے کر جس معجزے کا لوگوں کے ہاں رواج تھا، جیسے وہ جادو کا رواج تھا، چیزوں کو مختلف صورتوں میں وہ دیکھتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو ایسا عصا عطا فرمایا تھا جو کسی بھی حالت میں کوئی بھی شکل اختیار کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ لفظ آیا ہے ساحر، ٹھیک ہے، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، کسے کہتے ہیں؟ جادوگر کو۔ اب اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ساحر یہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہم آج سیکھیں گے کہ سحر اور معجزہ کے اندر فرق کیا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو سحر کیا ہوتا کیا ہے، پھر یہ کہ سحر اور معجزہ اس میں فرق کیا ہے۔ تو اس کی علماء نے جو تعریف کی ہے وہ سمجھیے اور سنیے۔ فرمایا کہ کسی خبیث اور بدکار شخص، کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کسی غیر معمولی اور خلاف عادت کام کے ظہور کو سحر کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ سنیں۔ کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کسی غیر معمولی اور خلاف عادت کام کا ظہور، یعنی اس سے ایسا کام ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، معمول کے مطابق نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ باقاعدہ کسی استاد کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، استاد کے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی تعریف سے سحر اور معجزہ اور کرامت کا فرق خود بخود ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ سحر کیا ہے، کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، ان تینوں کے درمیان اس تعریف سے خود بخود فرق ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں پہ آپ نے سنا کسی خبیث اور بدکار شخص، کسی خبیث اور بدکار شخص سے مخصوص عمل جو خلاف عادت ظہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ جبکہ معجزہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مقرب بندے سے، اللہ کے کسی مقرب بندے سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیکی اور اس کی پاکیزگی معاشرے میں مشہور اور معروف ہوتی ہے۔ معجزہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور نبی کون سی شخصیت ہے، کیسی شخصیت ہے؟ جس کی نیکی، جس کی پاکیزگی معاشرے کے اندر معروف ہوتی ہے، لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس کی یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال یہاں میں عرض کر دوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کو جمع کر کے جب لوگ آ گئے اور آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ جو ہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا بیک زبان کہ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کی پاکیزگی، نبی کی پاکیزگی اور نیکی پورے معاشرے میں مشہور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ساحر ہوتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، وہ خبیث اور بدکار شخص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خبیث اور بدکار شخص ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ کہ جو ساحر ہوتا ہے وہ کسی استاد سے جادو سیکھتا ہے، ساحر جو ہے وہ کسی استاد سے جادو سیکھتا ہے، جبکہ معجزہ نبی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور معجزہ بغیر کسی استاد کے سیکھے کے حاصل ہوتا ہے۔ ساحر کیا ہے؟ وہ کسی استاد سے جادو سیکھتا ہے، جبکہ نبی کسی استاد سے سیکھتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے مؤید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو معجزے کے ساتھ قوت عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ یہاں پہ ساحر جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، وہ دعوی نبوت کی دلیل کے لیے، دعوی نبوت کے لیے جادو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ لوگوں کو عبادت اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے۔ ساحر جو ہوتا ہے اس کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے کہ بھئی میں نبی ہوں، وہ کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چونکہ ہے ہی بدکار شخص تو وہ اس اپنی بدکاری میں پہچانا جاتا ہے کس طریقے سے کہ جادو کے ذریعے سے، مختلف کرتب دکھانے کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ علماء کرام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ساحر بدکار شخص ہے، اور نبی جو ہے وہ نیک ہے، اور اس کی پرہیزگاری لوگوں میں بھی مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت کے ساتھ جب اللہ اسے نبی بنا کر بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسے معجزے کے ساتھ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ وہی معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے
पिछली आयत में फल्का असाहु फइदा हिय सुअबानुम मुबीन, वहाँ जिक्र हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका जो कि बहुत बड़ा अजदहा बना। इस आयत में इस मौजज़े का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बगल में हाथ रखते, जब बाहर निकालते तो वो चमकता हुआ रोशन होता। तो दूसरे मौजज़े की यहाँ पे अल्लाह ने जो है वो तशरीफ और जिक्र फरमाया है। अब उसके बाद जब ये मौजज़े इन लोगों ने देखे तो देखने के बाद वही जहन जो बना हुआ था कि जादूगर मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं, तो इसी तरह का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हमें वो अज़दा दिखा दिया है और इसी तरह हमें वो चमकता हुआ हाथ दिखा दिया है। तो इसीलिए उनकी ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकले, हाज़ा साहिरुन अलीम, ये इल्म वाला जादूगर है। ये क्या है? इल्म वाला जादूगर है। और इसके बरक्स, इनके कौल के बरक्स, अल्लाह का नबी साहिर नहीं होता, अल्लाह का नबी जादूगर नहीं होता, बल्कि अल्लाह का नबी हकीकतन अल्लाह की अता की हुई कुव्वत के साथ, अल्लाह की अता की हुई ताकत के साथ उन चीज़ों को जाहिर करके दिखा देता है, वो काम करके दिखा देता है जो खिलाफ अक्ल हों। मौजज़ा की तारीफ में यही बात कही गई है। मौजज़ा किसे कहते हैं? वो काम, वो बात जो इंसान की अक्ल को आजिज कर दे। क्या कर दे? इंसान की अक्ल को आजिज कर दे। इंसान की अक्ल जिसे माने नहीं, तस्लीम ना करे, इंसान की अक्ल में वो बात बैठे ही नहीं। बात की समझ आ रही है? जैसे ये बात अक्ल में नहीं बैठती कि कोई दरख्त चलता हुआ आए, ये बात नहीं बैठती कि वो कलाम करे, ये बात दिमाग में नहीं बैठती। अक्ल इस बात को मानने से आ रही है, कहती है कि देखें दरख्त तो चलते ही नहीं है। मामूल आदत यही है कि दरख्त ज़मीन से निकलता है और खड़ा है, उसका काम है फल देना या उससे लकड़ियाँ निकालना, ठीक है। अच्छा, अब वो दरख्त खिलाफ आदत काम करे, क्या करे? वो चलता हुआ आए। तो ये बात इंसान, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दरख्त चलता हुआ आया, उसने मुझसे बातें की, सारे कहेंगे दरख्त तो कभी बातें करता नहीं है, दरख्त तो कभी कलाम करता नहीं है, दरख्त तो कभी चलता नहीं है। ये ज़रूर इंसान, इसका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया कि ये कहता है दरख्त चलता हुआ है। और ऐसा काम जब हो जाए कि दरख्त चलता हुआ आए, आके कलाम करे, इंसानी अकल तो तस्लीम नहीं करती, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को ये मौजज़े अता फरमा देता है। नबी के हुक्म से दरख्त चलते हुए आए भी, नबी के हुक्म से दरख्तों ने कलाम भी किया, नबी के हुक्म से पत्थरों ने कलाम भी किया, नबी के हुक्म से चांद के टुकड़े भी हुए, नबी के हुक्म से गोह ने भी कलमा पढ़ा, नबी के हुक्म से जानवरों ने भी बातें की, जानवरों ने भी कलमे पढ़े। तो ये सारी बातें आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। तो इससे यही साबित होता है कि मौजज़ा अल्लाह ताला अपने नबी को अता फरमाता है, जबकि साहिर जो होता है, जादूगर, वो लोगों से इल्म सीख कर बदकार शख्स, बदतीनत शख्स, बदकिरदार शख्स होता है, खबीस शख्स होता है, जो जादू सीखता है और फिर लोगों के ऊपर उसको जो है वो अप्लाई करता है। इस पर हम मज़ीद कलाम करेंगे कल के दर्स में। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब करें।